اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اکثر قرآن کی آیتوں کو لے کر سوچتا رہتا ہوں، تو کل میں سوچتا کہ قرآن میں ہے کہ کل کلی یعمل علی شاکرتی وربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا. اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے اہم چیز ہے شاکر. آپ کا عمل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے شاکر. شاکر صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. لیکن اگلی آیت بتاتی ہے کہ صحیح شاکر سے اللہ کے علم ہے. یہ پوری یاد پرسرا بن جاتی تھی، پرسرا. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ ہمارا شاکر صحیح ہوگا تو ہمارا عمل صحیح ہوگا. لیکن خود شاکر صحیح شاکر کیا ہے وہ تو اللہ کے علم ہے، ہمارے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ پورا سال بنا ہوا تھا. تو پھر یہ اس آیت سے واضح ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس سے واضح ہوگا کہ وہ جو چیز ہے علم الہی میں وہ اللہ نے بتا دیا ہے، بتانے کے وحی. تو وحی سے متعین ہوگا کہ صحیح شاکلہ کیا ہے. ہماری اپنے خواہشیں، ہماری اپنی سوچ، خود ساختہ معیارات، اس سے نہیں پتہ چلے گا کہ صحیح شاکلہ کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو وحی کی ہے اس وحی میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ شاکلہ صحیح کیا ہے. یہاں سے لے کر میں نے سوچا شروع کیا تو آج کل دیکھیے امت میں 3 لفظ رائج ہیں اس معاملے میں: حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النبی. یہ بات کے زمانے میں اضافہ کیا گیا حقوق النبی کا، پہلی لفظ نہیں تھا. تو حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تینوں ٹیکنیکل الفاظ ہیں. تو انسان جو شخصیت ہے وہ نفسیاتی شخصیت ہے، نفسیاتی وجود ہے انسان. نفسیاتی وجود کے لیے جو بتایا گیا معیار وہ ٹیکنیکل معیار ہے. کیسی عجیب بات ہے. ٹیکنیکل معیارات سے آپ کی شخصیت کبھی بن نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ تو نفسیاتی ہے. تو حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق نبی کے بارے میں جو کتابیں ہمارے ہیں وہ سب اس کو ٹیکنیکل حقوق کے بارے میں بتاتی ہیں. تو میں سمجھا کہ ان تینوں الفاظ سے آپ کے اندر صحیح شاکلہ نہیں ہو سکتا اور نہ بنا ہوا. جو لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اور مجھ سے ملیے، ان سے بیٹھے ان کے پاس، تو صحیح شاکلہ نہیں بنا ہوا ہے. جیسے کہ ابھی بتایا مولانا فیاض صاحب نے، ایک عالم وہاں آئے ان کی 5 تقریریں ہوئی، لیکن ان 5 تقریروں سے لوگوں کو کوئی ٹیک اوے نہیں ملا. کیوں؟ ان کا شاکر مقرر کا شاکلہ درست نہیں، اور شاکلہ درست اس لیے نہیں کہ بس انہیں 3 لفظوں میں گھوم رہا ہے: حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النبی. تو کیا کہ ٹیکنیکل معیار سے آپ چاہتے ہیں کہ نفسیاتی شاکلہ بنے، وہ تو ناممکن ہے. یہ ایسے ہی کہ پتھر کھلا کر غذائیت ملے اور پیٹرول پلا کر وہ آدمی کی پیاس بجھے، کہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی غلط فیڈنگ ہے. میں کہوں گا اس کو انسان کی غلط فیڈنگ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو نفسیاتی وجود کے طور پر. نفسیاتی وجود مانے ذہن، ایک تھنکنگ مائنڈ کے طور پر. لیکن ٹیکنیکل پہلو سے بہت ہی محدود پہلو ہوتا ہے، بہت ہی محدود. تو ٹیکنیکل باتیں کو لے کر کے آپ کہیں کہ انسان نفسیات کو غذا پہنچائے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ پتھر کھلا کر آپ کسی کا پیٹ بھریں، تو اس پہ نہیں ہونے والا. تو اس پر سوچتے ایسا بھی آیا کہ ہم 2 چیزوں کے درمیان ہیں، ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف انسان ہے، مخلوق. تو 2 کے درمیان صحیح رشتہ معلوم کرنے کا معاملہ ہے. یہ ہر لمحہ ہم 2 کے درمیان، ایک طرف خالق ہے، دوسرا مخلوق. تو وہ اصول جاننا جس سے دونوں طرف رشتے صحیح ہیں اس کا سوال ہے. تو وہی سامنے آیا کہ ہمارے آپ کا شاکلہ درست کب بنے گا. اس میں 2 باتیں. یہ اللہ کے معاملے میں ہمیں عبد اور معبود کا رشتہ قائم ہوا ہمارے اندر. ہم عبد ہیں، اللہ معبود ہے. یہ عبد اور معبود کا ایکویشن، اللہ کے معاملے میں عبد اور معبود کا ایکویشن، عبد اور معبود کا رشتہ. اس سے سب ایوری تھنگ فالس انٹو پلیس، وہ صحیح مقام پر بیٹھ جائے گی.
دوسرے میں انسان کے معاملے میں ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ دائی اور مدعو کا رشتہ. یہ انسان کے مرے میں جو ایکویشن ہے وہ دائی اور مدعو کا ایکویشن ہے. تو یہاں پہ سب صحیح نفسیات پیدا ہوگا، صحیح نفسیات، اور ہر چیز ایوری تھنگ فالس آن پلیس کا معاملہ ہو جائے گا. یہ بھی سمجھ رہا ہے. اس سے صحیح ساکھاپ ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کے معاملے میں اب اور معبود کا ایکویشن پر آپ کا ذہن بنے تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ یعنی اللہ آپ کا واحد کنسرن بن جائے گا. اللہ سے آپ کے اندر حب شدید اور خوف شدید آئے گا. اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ آئے گا. یعنی وہ ساری چیزیں جو مطلوب ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی سے متفرع ہوتی ہیں. یعنی عبد اور معبود کا ایک کوشچن معلوم کرنے سے ہم اپنے اللہ معبود ہے، اس میں سارا جو مطلوبات نفسیہ ہیں وہ سب ٹرگر ہو جاتے ہیں، سب اپنے آپ پیدا ہونے لگتے ہیں. صحیح انہائی شخصیت کی صحیح تعمیر ہونے لگتی ہے جو جاری رہتی ہے. وہ ایک دن نہیں ہوتی. ایک دن تو صرف آپ کو رخ معلوم ہوتا ہے، صحیح رخ، صحیح ڈائریکشن. پھر وہ مسلسل شخصیت کی تعمیر اسی لائن پہ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ آپ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں. دیکھا پھر انسان کے معاملے میں جو ہے دائی موضوع کا ایک کوشچن جب آئے گا آپ کے ذہن میں، دائی موضوع کا رشتہ آئے گا تو صحیح تعلق قائم ہوگا. کیونکہ دیکھیے دائی موضوع کا رشتہ جو ہے کیا کرتا ہے، ایک دم نیگیٹو جذبات کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ آپ یہ دریافت کر لیتے ہیں کہ نیگیٹو ماحول میں دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. دعوت کا کام صرف معدل ماحول میں ہوگا، معدل ماحول میں. تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ حالات نارمل رہیں، حالات پازیٹو اصول پر قائم ہوں، آپ کو اور دوسروں کے درمیان خیرخواہی کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، ٹکراؤ بالکل نہ ہونے پائے. تو اب ایک صاحب نے ہمارے پر تنقید کیا، ایک عالم نے ان کا کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی تھی، ایک صاحب سے کہا انہوں نے کہ وہ جو صلح کا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ تو استسلام ہے، یہ وہ سرنڈر ہے. صلح کی بات جو ہم کہتے ہیں وہ ان کو انہوں نے لفظ استعمال کیا استسلام کا، یعنی سرنڈر. سرنڈر تو اسلام میں نہیں ہے. دیکھیں وہ کو ایسا ہے ان کا، کیونکہ ان کو اس کوشچن پتا نہیں. حقوق العباد کا لفظ مانتے ہیں وہ، اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے، لیکن حقوق العباد سے ان کے ذہن جو نقشہ آتا ہے وہ بالکل ٹیکنیکل نقشہ، ٹیکنیکل. اب نہیں وہ دائی اور مدعو کا ایکویشن کے ذہن میں نہیں ہے. دائی مدعو کا ایکویشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ استسلام ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. یہ ہے نارملائزیشن ہے دائی اور مدعو کے درمیان. دائی اور مدعو کے درمیان تعلقات کا نارملائزیشن، اس کو معدل بنانا، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ جو دیکھیے مسلمانوں میں بات کو جو ڈیولپمنٹ ہوا، فکری ڈیولپمنٹ، وہ سارا کا سارا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گیا. پولیٹیکل ماڈل ہی اصل ماڈل بن گیا. رسول اللہ کے متعلق سمجھا گیا کہ رسول اللہ کا مقصد تھا حکومت قائم کرنا، اور شروع میں کچھ سال گزرے مکے میں دعوت کے، اس کے بعد مدینے میں آپ نے حکومت قائم کر دی. تو سارا ماڈل جو بنا، فائنل ماڈل وہ تھا حکومت کا ماڈل. اس سے کیا ہوا، ایکویشن کیا بن گیا، حاکم محکوم کا، رولر اینڈ رولڈ کا. یہ ہزار برس تک یہ چھایا رہا ہے. مسلمان جتنا بھی مسلمانوں کو جو فکری ارتقا ہوا، جو کتابیں لکھی گئی، جو علوم بنے، وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
اسی کی نمائندگی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق دوسروں سے حاکم اور محکوم کا تعلق، رولر کا تعلق، اس سے سارا ذہن بالکل بدل گیا۔ دیکھیے دائی مدعو کا ایکویشن اور حاکم و محکوم کا ایکویشن میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دائی مدعو میں کا جو تعلق ہے وہ نصف مقام ہوتا ہے، 9 سال ہے، یعنی خیرخائی کو بجا کے کام ہوتا ہے، اول بھی خیرخائی آخر بھی خیرخائی۔ اچھا، اس کے برعکس جو پولیٹیکل ماڈل ہے اس کی بنیاد پر جو جن بنتا ہے وہ کس میں قائم ہوتا ہے؟ وہ اول سے آخر تک ٹکراؤ کا کام ہوتا ہے، ٹکراؤ، ابدی ٹکراؤ اس میں آ جاتا ہے۔ حاکم محکوم کے درمیان ہمیشہ ابدی طور پر ایک کشمکش، ایک ٹکراؤ باقی رہے گی، اور ٹکراؤ قاتل ہے دعوت کا۔ تو جو پولیٹیکل ماڈل بن گیا بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں دعوتی نصیحت سے ختم ہو گئی۔ پھر میں سوچ رہا تھا وہ آیت جو ہے سورہ النور میں، سورہ النور کی آیت 55 کو تلاوت کیجیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ دیکھیے اس آیت کی چند باتیں بہت زیادہ قابل غور ہے۔ كما استخلف الذين من قبلهم، تفسیروں میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ کسی امتوں کو جس طرح سے ہم نے اقتدار دیا، یہ تو فرضی بات ہے۔ تفسیروں میں بیانیہ طور پر لکھ دیا انہوں نے کہ اس طرح کسی امتوں کے اقتدار کو غلبہ دیا۔ کہاں کس کو غلبہ ملا؟ کیا حضرت ابراہیم کی امت کو غلبہ ملا؟ حضرت ابراہیم جو عراق سے نکالے گئے اور فلسطین و شام چھوڑا انہوں نے، عرب کے سہارا میں کے بسے، تو یہ اصل میں اس پر غور کرتے یہ سمجھتا ہوں کہ سب کسی امتیں مراد نہیں ہے، پچھلی قومیں مراد ہے۔ یہاں پر مستخلف الذین من قبل، لیکن جو ہے اس کو مراد ہے کہ یہ اشارہ اس میں ریفر کیا جائے اللہ کی سنت کو، کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دوسرے کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں ثابت ہے یہ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو یعنی یہ اقتدار کا تعلق عقیدت سے نہیں ہے، عقیدت کا تعلق اللہ کی سنت سے ہے۔ ایک کے بعد ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے اقتدار پچھلی قوموں سے مراد امتیں نہیں، کبھی قوم عاد کو ملا، کبھی قوم سمود کو ملا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس معنی میں ہے یہ، تو تم کو بھی اقتدار دیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور دوسری بات جس میں بہت اہم ہے وہ کہ جو کرائیٹیرین ہے وہ خوف کا بدل کے امن کا ماحول بننا، یہ کرائیٹیرین ہے۔ لیکن آیت میں یا کسی دوسری آیت میں یہ نہیں ہے کہ تم کو ہم اقتدار دیں گے، تم حکومت الہیہ قائم کرو گے، یہ کہاں قواعد شرعیہ قائم کرو گے، تو کہیں نہیں۔ دیکھیے اس بات پر میں غور کر رہا تھا کہ قرآن میں بار بار ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، تو قرآن یہ کیوں نہیں کہ اقیموا دولت الاسلام، یہ کیوں نہیں؟ اقیموا الصلاۃ ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا اقیموا دولت الاسلام، وہ مقصود ہی نہیں۔ تو اس سے میری سمجھ میں آیا کہ اصل چیز ہے کہ حالت خوف نہ ہو، حالت امن قائم ہو جائے، یعنی ہم اپنے عقیدے میں
آزاد ہوں، عبادت میں آزاد ہوں، اخلاق میں آزاد ہوں، اور دعوتی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہوں. بس یہ ہے برا، صرف یہ ہے برا. اچھا دیکھیے، یہ پھر سوچتے سوچتے سرمایہ کہ قدیم زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی وہ سب لڑائیاں تھیں ایک فیکٹر کی وجہ سے. یعنی قدیم زمانے میں کیا تھا کہ ملکیت کا زمانہ تھا. یعنی قبائل میں سردار ہوا کرتے تھے اور قوم کا سلطان ہوتے تھے، تو وہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ مذہب بھی اللہ سولا دین ملوک دین. اس زمانے میں انسان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، یعنی مذہبی خوف بھی جیتا تھا انسان، مذہبی خوف کہ تم یہ قدر نہیں رکھ سکتے، اس طرح بات نہیں کر سکتے، تم اپنے عقیدے کے مطابق جس کو سچائی سمجھتے ہو اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تو سلطان جو ہے پورا ہولڈ رکھتا تھا پورے سماج میں قدیم زمانے میں. یہ جو کہتے ہیں اللہ چاہتا اور دین ملوک. تو حالت خوف سے نکل کر حالت امن میں آ جائے ہمارا دین، بس اتنا امر آ جائے. تو اس کے لیے لڑنا پڑا، کیونکہ بغیر لڑے اس زمانے میں حالت خوف سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا تھا. پھر کیا ہوا؟ دیکھیے، ایک تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آفس چلایا، وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ خود نظام انسانی کے تحت حالت خوف ختم ہو گئی. جس حالت خوف کو ختم کرنے کے لیے رسول کو، اصحاب رسول کو لڑنا پڑا تھا، وہ حالت خوف اب خود نظام انسانی کے تحت. دیکھیے تاریخ سفر کرتے کرتے پہنچ چکا 1948 تک. کیا واقعہ ہوا؟ دنیا میں 2 ورلڈ وار ہوئی، 2 عالمی جنگیں ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. ایک ورلڈ وار ہوئی 20ویں صدی کا آغاز میں، دوسری 20ویں صدی کے وسط میں. ان دونوں جنگوں میں انسان نے بہت زیادہ طاقت استعمال کی، بہت زیادہ تباہیاں ہوئی، لیکن ملا کچھ بھی نہیں. کوئی نہ جیتا نہ کوئی ہارا. تو آخری شخص جو سب سے بڑا جنگجو تھا وہ تھا ہٹلر، جس نے دوسری جنگ عظیم برپا کی تھی. کہ ہٹلر کو آپ جانتے ہیں کہ آخر میں اس کی موت ہوئی تھی بنکر میں. یعنی وہ اپنا لڑائی کی، اس نے سب تباہ کیا، اس نے سب کچھ ساری یورپ کا ساتھ بڑا غلبہ ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ملا اس کو. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا یونان سے نکلا، سارے عالم میں چاہتا تھا میری حکومت ہو جائے، وہ بھی درمیان میں مر گیا، وہ نہیں کر سکا. ہٹلر بھی کہا تھا کہ اس کو خود سیکھی تھی. تو آخری جو بات اس نے کہی تھی جب بنکر میں تھا وہ، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اب اگر تیسری جنگ ہوتی ہے، تھرڈ ورلڈ وار اگر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی چیز تولا نہیں ہوگا. تو اس کا الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں انگریزی میں وہ یہ ہے کہ نو وکٹر اونلی سروائیورس، نو وکٹرس اونلی سروائیورس. اب کوئی جیتنے والا نہیں ہوگا، یہی ہو کہ علاقہ سے چند آدمی بچ جائیں گے اگر تیسری ورلڈ وار ہوتی ہے. تو ان شدید تجربات میں ایک کمپشن کریٹ ہوا. کمپشن اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہوئی تھی اور تمام لڑائیاں پرک وار بن گئی تھی. پرک وار کہتے ہیں اس کو کہ آدمی لڑے گئے ملے کچھ نہیں. پرک وار کا ختم ہوتا ہے ریزلٹ لیس وار. پچھلی لڑائیاں کا بھی ایک معاملہ تھا، لیکن جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں تو ملین بلین انسان مارے گئے، بے شمار تباہی ہوئی، سارا معاشرت بربادی، پھر بھی کچھ نہیں ملا، نہیں کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے تاریخ میں ایک کمپلشن کریٹ ہوا. یعنی آدمی کو مجبور ہوگا کہ وہ امن کا راستہ اختیار کرے، لڑائی کو چھوڑ کر.
یا اللہ تعالیٰ نے کمپلشن کریٹ کیا تاکہ آپ کسی کو جنگ نہ لڑنا پڑے. تو کیا ہوا کہ تمام قوموں کا اجتماع ہوا امریکہ میں. وہاں پر جہاں اب بلڈنگ اس کی ہے اقوام متحدہ کی نیو یارک میں وہ بلڈنگ ہے. میں وہاں پر ایک بار گیا ہوں. اس بلڈنگ کے اندر دیکھا میں نے جا کے. تو اقوام متحدہ قائم ہوئی جن کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز. تو ساری دنیا کے قوموں نے اس میں حصہ لیا. سب اس کے ممبر ہیں. اس وقت دنیا کی 192 قومیں اس کے ممبر ہیں. چند چھوٹے ملک جو شاید نہیں ہے اس میں، باقی سارے بڑے بڑے ملک اس میں شامل ہیں. تو وہاں پر کیا ہوا، سب کے بحث و مباحثے کے بعد مشترک طور پر تیار ہوا دستاویز جو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یہ ساری قومیں اس میں دستخط کے، یعنی قوموں سے مراد حکومتوں نے دستخط کی. حکومتوں کی نمائندہ ہوتی ہے اپنے قوم کا. تو اس یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں یہ طے کیا گیا عالمی اتفاق سے کہ کوئی کسی کو حملہ نہیں کرے گا. مکمل آزادی ہوگی. ہر مذہب، ہر آدمی اپنے مذہب کے لیے آزاد ہوگا، چاہے وہ جو عقیدہ رکھے جس طرح چاہے عبادت کرے، حتیٰ کہ جس طرح چاہے اس کی تبلیغ کرے. صرف ایک ہی شرط رکھی گئی کہ آپ کسی کو فزیکل ہارم نہیں پہنچا سکتے. کسی پر آپ اگر فزیکل ہارم نہ پہنچائے تو آپ آزاد ہیں جو چاہے. یہ پہلی بار تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا 1948 میں کہ خدا نے ایک کمپلشن کریٹ کر کے ساری قوموں کو مجبور کیا کہ وہ ہم کو بطور یونیورسل ڈار گرفتار کر لیا. تو اب اس کو کیا ہوا کہ وہ ایج فیکٹر ہی ختم ہو گیا. یہ کس طرح رسول اور صاحب رسول کو لڑنا پڑا تھا. تو اب لڑنا کیا ہے؟ اب تو صرف مواقع کو قابل کرنا ہے. تو اس کو پیشگی طور پر حضرت عبداللہ عمر نے کہا تھا فعلنا، یہ فتنہ کو تو ختم کر دیا. بس گاؤں کا عبداللہ عمر کے ایک قول اس معنی میں لینا چاہیے کہ ہم نے ایک نیا پروسیس تاریخ میں جاری کر دیا. کیونکہ عبداللہ عمر جس وقت یہ نے کہا تھا فعلنا، فتنے کو تم نے ختم کر دیا. تو فتنہ کلی کا کہاں ختم ہوا تھا؟ پھر بھی جنگیں ہوئی. تو حضرت عبداللہ عمر کا یہ قول جو ہے بہت ہی معرفت کی قول ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا. وہ انقلاب سے ایک نیا پروسیس ہسٹری بھی جاری ہوا. تاریخ میں ایک نیا عمل جاری ہوا. اسی کلمنیشن تھا 1948 جو عمل جاری ہوا تھا، جو پروسیس جاری ہوا تھا رسول اور صاحب رسول کو پیدا کرتا انقلاب کے ذریعے. اس کو جو پروسیس جاری ہوا وہ چلتے 1948 میں اس کا کلمنیشن ہوا. اس کا نقطہ انتہا آ گیا. اور انٹرنیشنل طور پر سارے اقوام کے مشترک دستخط سے یہ طے ہو گیا کہ اب مکمل آزادی ہوگی. کسی کو کوئی روکا گا نہیں. وہ جو دور ختم ہو گیا وہ دور ختم ہو گیا. وہ دور ختم ہو گیا کہ وہاں نقوم توحید کے قول پر مارنا، اللہ کی عبادت کرنے پر رکاوٹیں ڈالنا، یہ دور ختم ہو گیا. تو اب کیا ہے؟ اب لڑنا بھی لگ گیا. تو بھائی ایک بات سمجھ پایا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے اتفاق کرا تو یہ ہے اسلام میں یہ بہت ہی زیادہ ایک نئی بات ہے. اگر آپ سے اتفاق کریں آپ لوگ، کل آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کرتے کہ نہیں کرتے اتفاق، کہ اسلام میں پولیٹیکل پاور عقیدت حصہ نہیں ہے بلکہ
وہ ایک عملی حصہ ہے. یہ بہت ہی نقامی اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی پولیٹیکل ریزن سے وہ حصہ نہیں ہمارے دین کا، بلکہ پریکٹیکل ریزن سے ہمارے دین کا حصہ ہے. یعنی اگر پریکٹیکل ضرورت ہوگی تو پولیٹیکل پاور کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، نہیں تو پولیٹیکل پاور جس کا آپ ہو. جیسے آج کل انڈیا میں کانگریس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہوتا رہے. ہمیں جب تک آزادی ہے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں پولیٹیکل پاور. تو یہ ایک انفرادی تصور ہے کہ اسلام میں پولیٹیکل پاور عقیدہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ عملی ضرورت کا حصہ ہے. عقیدہ کا حصہ افراد مانی کا آپ کا کام اعتقادی طور پر ہو جاتا ہے کب لڑے بڑے. مجھے یاد رہتا ہے کہ غالباً 1980 میں علی اخوان المسلمون کے ایک شخص گزرا تھا صاحب سے، جو اب لیبیا کے صدر ہیں، ڈاکٹر محمد البقری. اب وہ لیبیا کے صدر ہیں، وہ اخوانی تھے. تو اس سے بات چیت میں انہوں نے کہا تھا، ان کا ایک جملہ مجھے آپ کا یاد ہے کہ اسلام دین کامل و شامل ہے. تو یہ تصور جو ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل نظام ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو وسائل ان لفظوں میں کہا کہ ہمارا مقصد حکومت چلائی ہے قائم کرنا. تو جب آپ یہ سمجھیں کہ اسلام میں عقیدہ، عبادت، سیاسی اصول، معاشی اصول، یہ سب ایک ہی برابر طور پر ایک ہی دین کا حصہ ہے. تو جس پہ آپ نماز قائم کریں گے اسے حکومت بھی قائم کریں گے، کیونکہ آپ اس میں الگ الگ نہیں کر سکتے. اس سے آپ نماز کو روزے سے نہیں رکھ سکتے، اس سے آپ کو نماز اور حکومت کو بھی الگ نہیں کر سکتے آپ ان کے تصور کے مطابق. تو اخوانی اور اخوان مسلموں کی فکر اور جو مسئلہ کی فکر، دونوں کی فکر نہیں ہے. تو وہی، لیکن سوال یہ کہ اقیم الصلاۃ کا قرآن ہے، اقیم دولت اسلام کہاں قرآن ہے. تو میں جب تک وہ اس طرح سوچتا رہا. اب میں اس سمجھ میں آیا کہ اصل بات یہ کہ ان لوگوں نے سیاست کو عقیدہ کا حصہ بنا دیا جبکہ وہ عمل کا حصہ تھا. تو عقیدہ ایک ابدی ضرورت ہوتی ہے اور عمل جو ہے ابدی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی مطلوب ہو کہ مطلوب نہیں ہوگا. تو پہلے زمانے میں لڑائی اس لیے پیش آئی کہ وہ مذہبی آزادی نہیں دے رہے تھے. تو مذہبی آزادی نہ دے تو مقصد ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم کریں گے تو مذہبی آزادی کے لیے لڑنا پڑا. تو دیٹ واز ڈیو ٹو ایج فیکٹر. اب وہ ختم ہوگا، 1948 ہی وہ ختم ہو گیا. تو اب لڑنا بھی نہیں کیا، حالات کے تحت جو حکومت بن جائے اس کو قبول کر لیجیے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ تو کما تکون کذالک یولج علیکم، یہ حالات کے تحت جو حکومت بن جائے اس کو قبول کر لیجیے آپ اور اپنے دین پر قائم رہیے، دعوت اللہ کا خوب کیجیے اور یعنی نان پولیٹیکل میدان میں جو مواقع ہیں اس کو استعمال کیجیے. یہ میں سمجھ آیا. تو اس آیت کو لے کر میں کہوں گا کہ حالت خوف ختم ہو جائے تو پولیٹیکل پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں. اصل چیز جو جس کی وجہ سے لڑنا پڑا تھا لوگوں کو وہ یہ کہ قدیم بادشاہی نظام کے بنا پر اہل مذہب کے لیے حالت خوف قائم ہو گئی تھی. اب وہ حالت خوف ختم ہو کر حالت امن قائم ہو گئی ہے. تو اب لڑنا بلنا ایک لیول کام ہو گیا، یعنی غیر متعلق کام ہو گیا. لیکن لوگ کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا الاخوان المسلمون اور جماعت ثانی وغیرہ کے جو تصورات ہیں انہوں نے پولیٹیکل پاور کو عقیدے کے حصہ بنا رکھا ہے. اس بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا بلنا کرنا ہے ہی، وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. جس کو ہم نماز قائم کرتے ہیں اسی حکومت قائم کرنی پڑے گی. تو یہ بالکل مشابہت لفظی کا کیس یہ بھی ہے کہ مشابہت لفظی کو یہاں پر انہوں نے
یعنی اقامت حکومت کو حصہ بنا دیا اسی طرح دین کا، جیسے اقامت اصلاح حصہ ہے، بڑے بالکل بیس ہے اس کو، یہ میری سوچ ہے۔ اب آپ حضرات بتائیں گے کل کی اس وقت سے کہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ جی فرمائیے۔ مولانا ایک صاحب نے اس سے پہلے پوچھا تھا میرے سے ہاں کہ کیا ہم اسلامی حکومت کی نیت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا اچھا، میں نے کہا کہ وہ ہمارے اوپر ہم پر مکلف ہی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، تو نیت کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت صحیح جواب تھا آپ کا۔ تو کل یہ بات اور واضح ہو گئی مولانا کہ عقیدہ کا حصہ سمجھ لیا ہے مولانا امت نے، حکومت کو، سیاست کو عقیدے کا حصہ مان لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا کام لگتا ہے سیاست۔ ہاں صحیح ہے۔ جبکہ جبریل کے ذریعے سے جو دین دیا گیا تھا، یعلمکم دینکم، اس میں اس کا کچھ حصہ ہی نہیں ہے مولانا۔ ہاں اس وہ حدیث جبریل جو کہا تھا جی رسالت بھی نہیں اس میں کوئی ہے۔ جی دیکھیے جیسے ہی حکومت آئی نا جی کیا ہوتا ہے، وی این سے کانسیپٹ آ جاتا ہے، ہم اور وہ بالکل تفریق ہو جاتی ہے حاکم اور محکوم کی۔ تو یہ قاتل ہے تصور دعوت کے لیے۔ جی 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 مولانا بالکل۔ نیت بھی کریں گے تو آ جائے گا تفریق، جی سوچ اور تفریق آئی تو وہ بھی غیر مطلوب ہے دعوتی کلچر میں۔ بالکل ماشاء اللہ۔ اور کون صاحب ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مانا کل آپ نے جو فرمایا تھا اسلام میں پولیٹیکل پاور عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ عملی ضرورت ہو سکتی ہے، مانا اس بات سے مجھے ٹوٹل اتفاق ہے ماشاء اللہ۔ مانا کل یہ بات سننے کے بعد مجھے اتنا ذہنی سکون ملا کہ خدا نے انسانوں پر انبیئربل بوجھ نہیں رکھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مانا یہ کہنا کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے، کریشن پلان میں مداخلت ہے مانا، صحیح اور کریشن پلان سے مداخلت کر کے ہم اس کو بیئر نہیں کر سکتے۔ صحیح، بہت صحیح کہا، ماشاء اللہ۔ اور کون صاحب ہے؟ مولانا میں مکے سے افراد حسن بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ مولانا کل جو آپ نے بات بتائی تھی کہ اسلام میں پولیٹیکل پاور عقیدے کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ عملی ضرورت کا حصہ ہے، اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں مولانا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ یہی بات ہے مولانا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی بات ہے مولانا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو عقیدے کے حصہ بنا کر کے امت کے اوپر پہاڑ ڈال دیا ہے، پہاڑ، اسی کے سب شاخسانے کے لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں، اسی کے سبھی حصے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور کون صاحب؟ محمد یعقوب بات کر رہا ہوں۔ جی مولانا کا صحیح شاکلہ کیا ہے یہ کل ہی سمجھ میں آیا مجھے پہلی مرتبہ جی کہ خدا اور بندے کے درمیان کسی بھی بات کو نتیجے تک کسی بھی بات پر نتیجے پر پہنچنے کے لیے یہ شاکلہ ضروری ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان عبد اور معبود کا رشتہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور قوموں کے درمیان معاملات کے لیے داعی اور مدعو کا رشتہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ساری باتوں کو حل کر دیتا ہے مولانا کہ کیا ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں قوم یا فرد کا یہ خیال۔ صحیح، تو یہ بہت بڑی بات ہے مولانا۔ ماشاء اللہ۔ اور کون صاحب؟ جی مولانا عزت اللہ عمری دیں گے۔ مولانا یہ جو آیت ہے کل کل یعمل والا شاکلۃ ہے، میں نے ایک صاحب کا پروگرام سنا تھا اس آیت پر، اچھا اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں ڈی این اے کا بھی بیان ہے۔ اچھا جی انہوں نے شاکلے کو ڈی این اے کے معنی میں لے کر ایک بہت عجیب و غریب تفسیر کی ہے۔ لا حول ولا قوت۔
جی مولانا اسی کو اثری سمجھتے، یہ اثری نہیں ہے تو مکانہ ہے، غیر علمی ہے۔ جی مولانا بالکل۔ مولانا آپ نے جو بتایا کہ جو دیکھیے ایک بات سمجھیے، ڈی این اے ایک حیاتیاتی اصول ہے، بایولوجیکل اصول ہے، اور شاکرہ کا تعلق نفسیات سے ہے۔ نفسیات الگ چیز ہے، حیاتیات الگ چیز ہے، یعنی سائیکالوجی الگ چیز ہے، بایولوجی الگ چیز ہے۔ یہ لوگ بالکل سائنس وغیرہ جاتے ہیں، جاہل ہیں، اور کہیں سن لیا انہوں نے ادھر ادھر ڈی این اے تو اس کو تفسیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈی این اے جو ہے نا ایک فزیکل حقیقت ہے، فزیکل مادی جو سیل میں رہتی ہے، تو وہ علم الحیات سے تعلق ہے، اس کا تعلق نفسیات سے نہیں ہے۔ اور دین سارا کا سارا نفسیات پر وہ حیاتیات روک میں نہیں ہے۔ وہ کہتے احمق لوگ ہیں کہ انہیں بولنا نہ چاہیے، وہ بولتے ہیں۔ ہاں جی مولانا، جو ربانی جو شاکلہ ہے تو یہ ہے کہ خدا کی نسبت سے ہمارا رشتہ جو ہے عبد اور معبود کا رشتہ ہے، اور قوموں کی نسبت سے دائی اور مدعو کا ہے۔ یہ حاکم اور محکوم کا بالکل غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے جی، اور غیر مطلوب شاکلہ ہے۔ اچھا وہ ڈی این اے کو کیا کہہ رہے تھے اور کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ اس کے اندر وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں ڈی این اے کا بھی بیان ہے، جیسے عیسائیت کی ہے کل یعمل علی شاکلتی، ہر آدمی کی فزیکل باڈی جو ہے وہ اس کے ڈی این اے کے مطابق ہی ورک کرتی ہے۔ جن کو بولنا جائز نہیں وہ بولتے ہیں۔ اچھا اور کون سا ہے؟ فرحاد احمد بول رہا ہوں۔ مولانا آپ نے جو کل بتایا تھا کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس پر مجھے اس کا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ جو گاؤں ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میں نے سوچا کہ آج کل سب سے زیادہ چنگیزی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو سیاست کو دین کا حصہ بتاتے ہیں۔ بالکل بلا شبہ سے بہت صحیح کہا۔ اس کے بعد سے مجھے اس شعر کا جو مطلب سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، اگر اس معاملے میں دین کے مطابق نہیں چلا گیا اور دونوں کو ایک کرنے کی کوشش ہوئی تو چنگیزی ہی رہے گی۔ الٹا ہے معاملہ۔ جی ماشاء اللہ صحیح کہا۔ یہ جاہلانہ شعر ہے، یہ بالکل یہ شعر ایک جاہلانہ شعر ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اور کون سا ہے؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا کل آپ نے بتایا کہ شراکت دین کا حصہ نہیں ہے، تو مولانا مجھے آپ کی اس بات سے پوری طرح سے بات مولانا اسی دنیا پر قائم ہوتا ہے مولانا، ورنہ صرف دائی ہمارے لیے حریف اور رفیق کے انتظار رکھتا ہے مولانا۔ صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔